السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو ہم نے مونٹاج رن کیا اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم کس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع کی کچھ تفصیل بتانے سے پہلے مختصراً پروگرام کے آغاز میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں رہتے ہیں، بالخصوص پاکستان میں جو رہتے ہیں، پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ یقیناً ہم سے ذرا بہتر صورتحال میں ہیں، کیونکہ ان کو معاملات کی اور حالات کی، واقعات کی ہم سے نسبتاً بہتر سمجھ ہے اور ان کا عمل درآمد بھی ہم سے بہتر ہے۔ تو تمام دیکھنے والوں کو جو پاکستان میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ خدارہ احتیاط کیجئے، کرونا وائرس کو لے کر احتیاط کیجئے۔ اگر آپ میں علامات ہیں تو یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہمیں کوئی اگر کسی کو بتا دیا اور خدا نخواستہ ڈائگنوز ہو گیا، ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو کوئی بدنامی ہوگی؟ کوئی بدنامی نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر آپ کو علامات ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں اور بات کو کور کرنے کی کوشش کریں اور خود سے ہی اس کا علاج کریں، علاج تو خیر خود سے ہی کرنا ہوگا، علاج تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ویکسین تو ہے ہی نہیں ہے، جو بھی کوئی آپ نے ادویات استعمال کرنی ہے وہ آپ نے خود سے ہی کرنی ہوں گی۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا، آپ کو یہ اندازہ جو ابھی آپ کو ابھی لگتا ہوگا کہ جی ہے نہیں ہے، آپ اسی ڈاؤٹ میں ہوں گے، وہ کلیئر ہو جائے گا۔ کلیئر ہونے سے جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جو آپ کے دیگر اور پیارے رہتے ہیں وہ محفوظ ہوں گے، جو آپ کے اگر ورک پلیس پہ آپ کے کولیگز ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ باہر کہیں آپ بازار میں کہیں کسی ضروری جگہ پہ کام سے جاتے ہیں، بالفرض آپ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے ہی کیوں نہ جاتے ہوں، کسی فارمیسی پہ کیوں نہ جاتے ہوں، کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کیوں نہ جاتے ہوں، وہ سب لوگ بھی محفوظ رہیں گے۔ اور ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے۔ اور جو لوگ اب تک بغیر ماسک کے گھوم رہے ہیں ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، پلیز ماسک پہن لیجئے۔ کہیں پر اگر کوئی ماسک کے بغیر آپ کو نظر آئے تو ان کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوری طور پر کہیے، پیار سے سمجھائیے کہ پلیز ماسک کا استعمال کریں۔ جس طرح آج مجھے بھی دو لوگ ایسے ملے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میں نے کہا آپ کا ماسک کہاں ہے، آپ پہلے ماسک پہن لیں پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی، نہیں تو معذرت، آپ اس کو بدتمیزی نہ سمجھیے، معذرت، آپ سے بات نہیں ہو سکے گی۔ آج کے پروگرام میں جی ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کو لے کر۔ بھارت اپنی ہٹ درمی کو اسی طرح سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت یہی سمجھتا ہے کہ خطے میں اس سے زیادہ طاقتور ملک کوئی نہیں ہے۔ بھارت دنیا کے آگے معصوم بنتا ہے، بے گناہ بنتا ہے، مظلوم بنتا ہے، جبکہ خطے میں سب سے زیادہ ظلم کرنے والا اور ایک ظالمانہ سوچ والا ملک صرف اور صرف بھارت ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے بھارت کی ایک کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کی بہادر افواج کو ملائن کیا جائے، نیچا دکھایا جائے، لیکن بھارت اس میں نہ کبھی پہلے کامیاب ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی مستقبل میں کامیاب ہو سکے گا۔ ایل او سی پر جو کراس بارڈر فائرنگ ہے اس میں ہمیشہ پہل بھارت کی وجہ سے ہوتی ہے اور بھارت پھر ہم پر الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور سویلین پاپولیشن پہ بھی بھارت کی طرف سے گولہ باری ہوتی ہے، فائرنگ کی جاتی ہے۔ بہت سے کشمیری جو آزاد کشمیر میں مقیم ہیں اس سے زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور ہمیشہ سے تیار رہتے ہیں کہ اگر بھارت کی طرف سے کبھی کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور بھارت کو ہماری پاک فوج نے بھی کئی مرتبہ منہ توڑ جواب دیا ہے، مختلف فرنٹس پہ منہ توڑ جواب دیا ہے، چاہے وہ ایل او سی ہو یا وہ سیاچن ہو، یا جس طرح گزشتہ سال فروری میں ہمیں معلوم ہے کہ بھارتی جب طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے تو کس طرح سے ہم نے ان کے طیاروں کو مار گرایا، اور ان کا جو پائلٹ جس کو ہم نے چائے پلا کر واپس بھیجا تھا اس کو وہاں جا کر ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہیرو نہیں، یہ زیرو تھے اور یہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم نہ چھوڑتے۔ اور پھر بھارت جو جس طرح سے پاکستان میں مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ جو کام کر رہا ہے وہ بھارت ہے۔ کلبھوشن یادو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھارتی جاسوس پکڑا گیا، پاکستان سے پکڑا گیا، اور اب بھارت نے ذرا تھوڑا سا اور سٹریچ کرتے ہوئے اور اپنی چلاکیوں اور ہوشیاریوں میں جو نیا ایک کام شروع کر دیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا، نیپال، بنگلہ دیش وہاں پہ بھی چھیڑ خانی شروع کر دیا۔ جس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کشمیر میں جو ظلم ہیں وہ جاری ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق ان سے چھینا ہوا ہے، ان کو ان کا حق سے محروم کیا ہوا ہے بھارت نے، بھارتی فوج نے، اور اسلحے کے زور پہ کشمیر پر قابض ہیں، لیکن یقیناً وہ دن دور نہیں
کہ جب کشمیریوں کو ان کا حق مل کے رہے گا اور وہ اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم ہوں یا بھارتی افواج ہوں, ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کشمیری پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے, لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ. آپ سے ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی, آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سب سے پہلے طارق پیرزادہ صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ طارق صاحب فار جوائننگ اس. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ٹائڈ حارث نواز صاحب نے. حارث نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ ایز ویل فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ. سب سے پہلے بریگیڈیئر ٹائڈ حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر, بھارت کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے, اور اتنی مار پڑ رہی ہے کہ پڑھنے کے بعد ذرا آرام سے اطمینان سے بیٹھ جانا چاہیے تھا, لیکن بھارت کا شوق لگتا ہے ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. غلط ٹائم پر غلط ڈیسیژن لے لیے, اور خاص طور پہ امریکہ کے سوال پوچھ رہے ہیں, اور اس میں وہ چاہتے یہی تھے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ امریکہ کی شہر پہ کہ انہوں نے ریووک کر دیا 370 اور 35A, مقبوضہ کشمیر پہ فورسفلی آکوپیشن کر لی, ڈسرسپیکٹنگ دوز جون ریزولوشنز آن دا ایشو, جو کہ 47 سے ریزولوشن سے لے کے 122 تک اتنے ریزولوشن کے اوپر میں کہ پلیبسائٹ ہوگا, اور اس کے بعد ان کی مرضی کے مطابق وہاں پر پلیبسائٹ کیا جائے گا, اور ٹروپس وہاں سے نکالے جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. لائک وائز لداخ میں انہوں نے یہ کیا, وچ از پارٹ آف اگین کشمیر, اور وہ چائنا کو اور انڈیا کا آپس میں ڈسپیوٹ پہلے سے ہی ہے. میکمون لائنس کو چائنا جو وہ نہیں مانتا, یہ چائنا نہیں مانتا, اور ساتھ ہی ساتھ ایون تبت کو بھی سوورن اسٹیٹ نہیں مانتا, جو انڈیپینڈنس جو کرا رہے انڈین وہ بھی نہیں ہوتے ہیں. اب ان کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ سی پیک از کمنگ ویری فورسفلی اور بڑی اسپیڈ پہ آپریشنلائز ہونے جا رہا ہے, یہ ان کو تکلیف ہے. امریکہ نے ان کو یوز کیا کہ تم کشمیر میں بھی کرو, تاکہ گلگت بلتستان کے لیے کوئی ڈسپیوٹ ایریا بناؤ, اور پھر لداخ میں جا کے اب وہاں بھی انہیں ٹروپس کانسنٹریشن کرنی شروع کر دی دولت بیگ کے اوپر. وہاں کا پہلے ہی وہاں پر اسٹرکچر ہے, تو وہاں انہوں نے ایک تو لوگوں کو بٹھا دیا جا کے, اور ٹروپ بھیج دیے. اس کے بعد وہاں روڈ کنسٹرکشن اکتوبر میں کر لی, جو انہوں نے ایک دربوک شیو اور دولت بیگ جاتی ہے, پوری لائن آف کمیونیکیشن کی ہے نا. اس کے بعد چائنا تو ویسے ناراض تھا, جنہوں نے اوور آل یونیلیٹری اس پہ قبضہ کر لیا جا کے, لداخ کے اوپر بنا لی, یونین اسٹیٹ بنا لی. تو ان انوائرمنٹ میں جا کے اب اس کے بعد پھر چھیڑ چھاڑ بھی کر رہے ہیں, اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے. وہ ان کو چائنا نے پہلے وارننگ دی, روکا, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ دھکے دیے, ٹھٹے مارے, گرایا ان کو, پھر بھی یہ بات ہے دوبارہ انہوں نے وہاں جا کے کوشش کی. حارث نواز صاحب, مجھے موقع دیجیے گا, I'll come back to you. آپ کی آواز سننے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے اتنے میں. till the time that we sort the issue out, میں طارق پیرزادہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. طارق پیرزادہ صاحب, آپ کی کیا رائے ہے on the ongoing situation, جہاں پر بھارت اس طرف چائنا کے ساتھ, ادھر پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, what exactly is India asking for؟ ایک تو 20 فوجی وہاں پر مروا دیے لداخ میں, لیکن اس کے بعد بھی ٹھہرے نہیں ہیں, اور پھر ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, ہم طارق پیرزادہ صاحب سے بھی دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں. till the time we get through to him, آپ سے بات جاری رکھتے ہیں. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجئے پلیز. دیکھیں, اب وہاں پر جب یہ چائنا نے اب دوبارہ جا کے انڈیا نے وہاں پر چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے, تو اس کے بعد پھر چائنا نے ایکچولی لا کے وہ پورے بریگیڈ اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں. انہوں نے جا کے پورے جو ہائٹس تھی ان کی پورے ایریا کی جا کے گلوان ویلی پہ قبضہ کیا, گلوان ریور پہ کنٹرول حاصل کیا, جو روڈ کمیونیکیشن تھی اس کو ڈومینیٹ کیا, اور اس کے بعد یہ خام خواہ میں جا کے ان کے ایریا میں گھسے جا کے پھر انہوں نے ان کو وہ کٹ لگائی ہے. اور یہ ایک دنیا کی مثال ہوگی کہ 20 فوجی انکلوڈنگ ون کرنل وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ دے ور کلڈ. انہوں نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں, ان کے پتھر مارے ہیں, بڑے بڑے پتھر لے کے مارے ہیں ان کو, اور گھوسوں سے مارا ہے ان کے کرنلز کو. اوپر سے انہیں شیوک ریور میں دھکا دیا, اٹھا کے پھینکا جا کے. یہ ان کی فوج کی کنڈیشن ہے, ان ٹرینڈ, ان پروفیشنل, اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لیڈ بائی اے ویری ویک چیف آرمی اسٹاف. اور یہ جو ایک ہندوتوا کا ٹولہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہندو ایکسٹریمسٹ, انتہا پسند, نریندر مودی, امت شاہ, راجناتھ سنگھ, اجیت ڈوبھال, اور پھر چیف آف ڈیفینس اسٹاف ان کے بپن راوت. انہوں نے یہ پورا ہائی جیک کر رہے ہیں کہ کسی طریقے ہندوتوا کو لے کے چلیں.
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے یہ بات کر لی, کہا جی کہ ہم سب لڑائیاں ختم کریں, لیٹس فوکس ٹو فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس. یہ اس کو بھی شرم نہیں آتی ہے. کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کو کہ مسلمان کرونا وائرس پھیلا رہے ہیں. جب یہ چائنا میں اب ان کو مار پڑ گئی, اتنی کٹ لگی انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا, عوام کو فیس نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا نریندر مودی کس طریقے سے بھیگی بلی بنا ہوا ایک وہ جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. جب بہت شور مچا دے, ایک 45 سیکنڈ کے لیے آ کے ہم شانتی چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں. کیا شانتی چاہتے ہیں آپ نے؟ اب پاکستان کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ, چائنا کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ, نیپال جیسے ملک نے آپ کو لال جھنڈی دکھا کے چھٹا مار کے اور آپ نے پورے اپنے ایریے کو نقشے میں کور کر کے, چاہے وہ آپ کالا پانی ہو یا جھیل ہو, وہ بھی انہوں نے اپنے ایریے میں شو کر لی. بھوٹان آپ سے ناراض, بنگلہ دیش تک جو آپ کے ساتھ تھا وہ بھی آپ سے ناراض ہو گیا. آپ کے ساتھ آج کون سا ہمسایہ ملک کھڑا ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ان کی ہیجمونک ڈیزائن جو ہے نا, اس میں پاکستان سب سے بڑا سمبلنگ بلاک ہے. اب چائنا نے ان کو اس لیے بھی مارا کہ یہ سی پیک کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہاں جا کے, وہ انہوں نے پورا سیکیور کر لیا. تو دس از دا ریزن کہ کیوں ان کو مار پڑی ہے. اب ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ یہ ٹینشن ڈائیورٹ کریں گے پاکستان کی طرف, کشمیر کی طرف, اور کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصا فلیگ آپریشن کریں گے. لیکن اس میں اس دفعہ منہ توڑ جواب نہیں دیں گے, اس دفعہ سر توڑ اور گردن توڑ جواب دیں گے. آپ نے کہا جی فالس فلیگ آپریشن کریں گے, اس دفعہ ان کو سر توڑ اور گردن توڑ جواب ملے گا. سینئر صحافی و تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں حارث نواز صاحب کی اس رائے سے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایڈونچرس کنٹری ہے, ایڈونچر کرنے میں خاص طور پہ گورنمنٹ ہے, جس طرح کی گورنمنٹ ہے اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن فوری طور پہ مجھے نظر نہیں آتا اس طرح کی کوئی چیز. دیکھیے, ابھی ان کو اور ابھی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے انہیں منتخب کیا گیا ہے. تو ایسے میں فوری طور پہ اس طرح کے ایکشن کرنے سے میرا خیال ہے کوئی پازیٹیو میسج نہیں جائے گا. انڈیا ویسے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس اسٹیج پر مجھے فوری طور پہ کوئی اس طرح کا رد عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, لیکن پھر یہ جو ساری ایکٹیویٹی انڈیا کی طرف سے ہے, اس کے پیچھے آپ کو ریزنز کیا نظر آ رہی ہیں, کیا موٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیے, مودی گورنمنٹ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے اور ایکسٹریمزم پہ بلیو کرتی ہے. ان کا پورا بیانیہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس چیز کو بلڈ اپ کرتے ہیں, اس طرح کی ٹینشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں. وہ انہیں سوٹ کرتی ہے کہ انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو وہ اسی طریقے سے رکھیں, جہاں انتہا پسندی, خاص طور پہ اینٹائی پاکستان جو بلڈ اپ ہے, وہ اس کو برقرار رکھیں اس طریقے سے. ابھی انہیں چائنا کے ساتھ جو انہوں نے جھڑپیں کی ہیں اور جس میں ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس چیز میں وہاں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین چائنا کے معاملے میں آتا ہے انڈیا کے اندر, کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری تھا, کچھ لوگوں کا خیال ہے ٹھیک تھا. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو انڈین انتہا پسندی اپنے عروج پہ ہمیں نظر آتی ہے, چاہے وہ میڈیا کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو ہے مختلف جماعتوں کی شکل میں ہو, چاہے نیچے کے لیول پہ جس طرح کی انتہا پسندی بڑھ گئی ہے. وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے پورا انڈیا جو ہے وہ یک زبان ہو گیا, حالانکہ وہاں بھی سینر وائسز ہیں جو اسٹرانگلی آتی ہیں اس کے خلاف. لیکن یہ بڑھتی ہوئی انتہا پسندی بی جے پی کی پالیٹکس اور خاص طور پہ مودی کی سیاست کو سوٹ کرتی ہے, لہذا وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا چیزیں کرتے رہتے ہیں اس پہ. لیکن فوری طور پہ مجھے اس لیے نہیں نظر آتا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابھی وہ کووڈ سے نمٹ رہے ہیں. دوسرا, ابھی ان کو سلامتی کونسل میں ان کے نقطۂ نظر سے ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ وہ غیر مستقل جو ہے رکن منتخب ہو گئے ہیں. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فوری ایکشن مجھے انڈیا کی طرف سے نہیں نظر آتا. باقی وہ ٹینشن جو ہے وہ برقرار رکھیں گے, اور وہ ان کو سوٹ کرتی ہے, ان کی پالیٹکس کو سوٹ کرتی ہے, ان کے بیانیے کو سوٹ کرتی ہے. صرف اپنے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب آپ کی نظر میں کیا جا رہا ہے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم طارق پیرزادہ صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. طارق پیرزادہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. وقفے سے پہلے مظہر عباس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایڈونچرس ملک ہے بھارت, ایکسٹریمسٹ اپروچ ہے.
لیکن کوئی فالس فلیگ آپریشن کی ان حالات میں کہ جب کرونا بھی چل رہا ہے اس طرف لگتا نہیں ہے کہ بھارتی حکومت کا کوئی ارادہ ہے؟ ہلو جی طارق پیرزادہ صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی ابھی آئیے ذرا سوال. جی میں نے یہ کہا کہ مظہر عباس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کی طرف سے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے موجودہ حالات میں کہ جب کرونا بھی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. بالکل اس کا ایک ہی فکرے میں جواب ہے. جب انٹیلیجنس کے ذریعے میسر اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر کسی ملک کا وزیر اعظم اور اس کا وزیر خارجہ یہ کہے کہ فالس فلیگ آپریشن کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو میں اس پر شبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ان باتوں یہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو حملے کے متعلق بات کرتے ہیں، غیر ملکی کارروائی کے متعلق جو پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے، وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور ابھی جو تازہ ترین انٹیلیجنس دی گئی ہے ان کو لداخ کے متعلق اور کشمیر کے متعلق، یہ جو ISI کے دورے کے دوران یہ بڑی اہم تھی. اس کی کچھ تفصیلات غیر سرکاری طور پر آئی ہیں تو یہ تیاری مکمل ہے. کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ان کی مرضی پر ہے کہ وہ کب اور کہاں یہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، میں اس نقطہ نظر کا حامی ہوں کہ ہم نے 1 سال کشمیر کے مسئلے پر ضائع کر دیا ہے اور اس میں بڑا ہاتھ ہمارے وزیر خارجہ اور خود ہمارے وزیر اعظم کا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، چینیوں نے مثلاً اپنی تیاری مکمل رکھی ہوئی تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں. انہیں معلوم تھا کہ لداخ میں بھارت نے اپنا اس کو ایک صوبہ بنا لیا ہے اور وہاں پر ایک گورنر بھی مقرر کر دیا ہے. چنانچہ جب یہ واقعہ ہوا تھا کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی کا تو اس وقت بونگ جی نے براہ راست یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں یہ تبدیلی قبول نہیں ہے. تو لداخ میں ہماری جو بھارت کے ساتھ سرحدیں ملتی ہیں اور لائن ملتی ہے اس کا تعین ہونا باقی ہے. اس کے بعد ابھی جو پرسوں ہمارے یہ ایکسپریس اخبار میں اور اخباروں میں بھی آئی ہوں گی، یہ پھر وانگی کا ایک فون کال، وانگی کی ایک فون کال انڈیا کے فارن منسٹر کرشنا کے اس کے پاس گئی ہے. تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ موجودہ صورتحال کو تبدیل نہیں کرتے، اب ہماری طرف سے صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی جہاں تک وہ آ چکے ہیں وہ بھی وہیں رہیں گے اور دوسری اور شاید کوئی تبدیلی ہو لیکن بڑی حد تک یہ صورتحال زمینی تبدیل نہیں ہوگی. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ بالا کوٹ پر حملہ ہو تو ہم جواب میں سرپرائز دیں گے. ہم اعلان کرتے ہیں. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہم نے جوابی کارروائی کی وہ خود سرکاری بیان کے مطابق بڑی محدود نہیں. تھی. تو طارق پیرزادہ صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا انتظار کیے بغیر ہمیں کیا حملہ کر دینا چاہیے؟ نہیں، یہ جو آپ نے عمران خان والی بات کی ہے نا، جو اس نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کیا حملہ کر دیں، نہیں، آپ اتنی بڑی کارروائی فیصلہ مکمل انداز میں کرتے ہیں تاکہ دشمن پر یہ تاثر پھیل جائے کہ اگر اس نے جواباً پھر کوئی کارروائی کی تو ہم اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. ایک دباؤ، عسکری دباؤ آپ نے پیدا کرنا ہوتا ہے. چنانچہ یہ دباؤ چینیوں نے اس وقت پیدا کیا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. چنانچہ اب آپ دیکھیں مودی کا بیان کیا آ رہا ہے، ہم امن چاہتے ہیں. یعنی وہ بیان دیا ہے مودی نے جو ہم اکثر بھارت کی بات کے جواب میں دیتے ہیں کہ ہاں ہم امن چاہتے ہیں. امن کا پیغام دینے والی قومیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں. اچھا، آپ نے جو ابھی بات کی اس پہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کی نظر میں کیا ہمیں عسکری دباؤ بڑھانا چاہیے؟ اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ امن کی ہمیشہ بات کرتے رہنا کہ جی امن ہونا چاہیے، ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم بھی نیوکلیر پاور ہیں، بھارت بھی نیوکلیر پاور ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے بھی رہے ہیں، تو کیا ہمیں اس اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے یا ہمیں عسکری دباؤ بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ طارق پیرزادہ کی بات کافی ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ انتہا پسندی جو ان کی ہے نا، اس طرح کے جتنے وہاں پر RS ونگ کے کمانڈر، یہ جو 4-5 کا ٹولہ ہے جو میں نے بتایا، نا دے انڈرسٹینڈ اونلی اے لینگویج آف ڈنڈا. ان کے سر پہ ڈنڈا ماریں گے تو یہ رام رام کریں گے. چائنا نے دیکھیں کیا یہ کیسے شانتی امن کا پیغام، یہ گھٹیا جو ایک قاتل ہے گجرات کے مسلمانوں کا، یہ کیا وہاں بات کر رہا ہے. اس کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. تم نے نیپال پہ جا کے کی جگہ پہ قبضہ کر لیا،
भूटान को कंट्रोल किया हुआ है, तिब्बत पे आपने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उसके बाद आपने अब आके जो बांग्लादेश पाकिस्तान से किसी से हालात ठीक किए हैं। देखिए इस वक्त ये बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल कैन बी डन। हमने कहा कमजोरी दिखाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया ने कश्मीर पे जाके कब्जा किया और उसको अपने यूनियन में ले लिया, इंडिया ने हमेशा जैसे हम हाइपोथेसिस करते हैं, हम वर्किंग करते हैं कि अगर इंडिया ये एक्शन करता तो ये जरूर सोचा होगा कि पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा। पाकिस्तान ने एक स्टेप भी उससे ज़्यादा नहीं लिया जो उन्होंने सोचा होगा। उन्होंने ये सोचा होगा पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाएगा, पाकिस्तान यूएन क्राई करेगा, पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा, लेकिन ना वो डिफेंसिव वो पोस्टल इंप्रूव करेगा, ना इस तरह को स्टेप ले सकता है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान अमन की कोशिशों में नहीं। लेकिन हारिस नवाज साहब, क्या एक हॉस्टाइल नेबर के साथ इस तरह की अप्रोच हम रख सकते हैं? अब तक किसी गवर्नमेंट ने गुज़श्ता अगर 10 साल की हम बात करें, 15 साल की भी करें, तो ऐसी अप्रोच नहीं रही है कि हम ये बार बार कहें कि जी हम कुछ कर देंगे। हम हमेशा डिफेंसिव पे रहे हैं। मुमताज अली, देखें बात ये है, किसी गवर्नमेंट के होते हुए आर्टिकल 370 और 35A वो भी नहीं हुआ। किसी और गवर्नमेंट के होते हुए उन्होंने कश्मीर पर पूरा प्रॉपर कब्जा नहीं कर लिया, गवर्नर अपना झंडा नहीं वहाँ लहरा लिया। Now India is an occupying force, disrespecting United Nations resolution and Chimlan both. अब हम तो चुप करके बैठे हैं। We are a very strong army. हम ये नहीं कहते हमने अटैक कर, नो, हमें डिफेंस ऑफेंसिव पोस्टर थोड़ा शो करना चाहिए था। हमें उनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद कर देते, तमाम कारोबार बंद कर देते उनके साथ, उनकी जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो बंद कर देते, और साथ ही साथ हम अमेरिका को कहते जी हम पीस की टॉक अमेरिका अफगानिस्तान हमने सारी करा दी, बट इंडिया इज थ्रेटनिंग अस, दे माइट गो फुल फ्लैग ऑपरेशन, वी वांट टू शिफ्ट आवर ट्रूप्स फ्रॉम वेस्टर्न साइड टू दिस ईस्टर्न साइड के ऊपर। थोड़ा सा हम कहते तो सही, दुनिया जब ये देखेगी कि दो न्यूक्लियर पावर्स आर सिटिंग आईबॉल टू आईबॉल ईच अदर एंड देयर कैन बी एनी ट्रिगर हैप्पी इंडिया कंट्री जो वो कुछ करे, तो इसकी आग में लपेट में ये खित्ते के अलावा पूरी दुनिया आएगी। Then people will keep rushing towards Pakistan and India to hold on. We will let us solve this problem. उसके बाद जैसे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में भी बड़ा क्लियर है कि जब आपने बांग्लादेश पे इंडियन ट्रूप भेज दिए थे ना, तो कश्मीरी जब इस वक्त उन पर कब्जा कर लिया गया तो उनकी मदद किसने करनी है? उनकी आवाज़ कौन है? वो जब शहीद होते हैं उनके कफन को पाकिस्तान झंडे में लपेटते हैं। हम कम अज कम ये तो कर सकते हैं, उनको सपोर्ट तो दें। वहाँ हजारों की तादाद में बुरहान वानी पैदा हो गए हैं। इंडिया को हम तो कुछ भी नहीं करे। दीज आर इश्यूज वी हैव टू माइंडफुल। बिल्कुल सही। मजहर अब्बास साहब, आपकी तरफ आते हैं। डू यू एग्री कि एक साल मुझे कहने जी तारिक बिजाद साहब, मैं मजहर साहब का वक्त नहीं लेना चाहता, मजहर साहब से माजरत। जी प्लीज गो अहेड। देखिए, जो ब्रिगेडियर हारिस ने बात की है और जो उससे पहले मैं कर रहा था, आप जरा गौर से देखिए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझने की बात है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में कोई रवायती हुकूमत कायम नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में जिस शख्स की फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं है, जिसका मतलब ये होता है डिफेंस डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे जो इंटेलिजेंस के उनके अदारे हैं, ये फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट। इस वक्त ट्रंप जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने आप को फॉरेन पॉलिसी का बानी मुबानी समझता है वहां पर। इस वक्त हमने अफगानिस्तान में जबरदस्त मदद दी है यूनाइटेड स्टेट्स को, और यूनाइटेड स्टेट्स इसी वजह से, आपको याद होगा ट्रंप जब इंडिया गया था वहां उसने जॉर्ज बुश की तरह और ओबामा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ बयानात नहीं दिए थे। तो एक तब्दीली है, आप इसका फायदा उठाएं। ट्रंप किसी भी सूरत में आपको तंग नहीं करेगा, जिस तरह उसे क्या कहते हैं कारगिल के दौरान। लेकिन तारिक बिजाद साहब, अगर तंग नहीं करेगा तो क्या मदद भी क्या करेगा कि जब अभी वो खुद एक मुश्किल में फंसे हुए हैं? जी जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड स्टेट्स हमारी मदद करेगा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। आपको जहां से दबाव आप पर आ सकता है उसमें से सबसे बड़ा दबाव इस वक्त गायब मौजूद नहीं है। आप उससे फायदा उठाएं। आप भारत को पैगाम दें कि अगर कश्मीर के मसले पर आप पेशरफ्त नहीं कर रहे हैं तो हम तहरीक आजादी की मदद खुल के करेंगे। अच्छा, ये वो बातें हैं जो अब दहशतगर्दी का नारा दुनिया में दम तोड़ चुका है। ये बात भी मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के किसी भी दानिश्वर को, अगर वो ये कहे कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नारे से डरना चाहिए, ये नारा ही मौजूद नहीं है इस वक्त। ठीक, मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, क्या आप एग्री करते हैं कि हमने एक साल जाया किया है कश्मीर के मामले पर,
اور ابھی بھارت جو ہے وہ ایک مشکل میں ہے، تو ہمیں اس بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے اور ڈیفینسو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ دباؤ کیسے ڈالنا چاہیے. اگر معذرت کے ساتھ جو طارق صاحب بات کر رہے ہیں، اگر اس طرح کا دباؤ ڈالیں گے تو یہ پورا نیریٹو آپ کا تبدیل ہو جائے گا. آپ اگر یہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ امریکہ کا رویہ بالکل آپ کے ساتھ ویسے ہی رہے گا، بالکل بھی نہیں رہے گا. دیکھیے طاقتور جو ہوتا ہے نا، امن کی بات وہی کرتا ہے، کمزور نہیں کرتا امن کی بات. جو طاقت ہوتا ہے جس کو اپنے پتا ہوتا ہے. لیکن مظہر صاحب ہمارے امن کی بات کو کمزوری اگر سمجھا جائے اور اگر یہ سمجھنا شروع کر دیا جائے کہ جی یہ تو کچھ کریں گے نہیں، کہیں گے نہیں. آپ نے ابھی بھارت نے ایک ایڈونچر کیا تھا نا، تو اس کو سبق مل گیا نا. تو آپ نے ان کو یہ میسج دے دیا کہ اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم طاقت سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ آپ نے میسج ان کو اسٹرانگلی دے دیا، اور اسی وجہ سے جی مظہر صاحب پلیز کنٹینیو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی پلیز کنٹینیو. دیکھیے جو نیریٹو جو آپ کو سپورٹ ملی نا دنیا سے، وہ آپ کے انہی اقدامات کی وجہ سے ملی کہ آپ نے ان کو جواب بھی دیا، آپ نے ان کا پائلٹ بھی واپس کیا. یہ کمزوری کی علامتیں نہیں ہوتی، یہ طاقت کی علامتیں ہوتی ہیں. یہ آپ کی طارق بجادہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کمزوری کی علامات ہیں. یہ بالکل بھی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی. ڈفرنس آف اوپینین ہے، ان کا اپنا اوپینین ہوگا. میرا اوپینین یہی ہے کہ اگر آپ کہیں اس غلط فہمی میں کہ امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اگر آپ نے اس طرح کا میسج دیا، قطعی طور پہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ میسج ان کو دیا تو آپ واپس ایک مشکل صورتحال میں آئیں گے جس سے آپ بہت کامیابی سے نکلے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ کی اصل ناکامی کہاں ہے؟ اصل ناکامی آپ کی سفارتی سطح پر ہے. آپ دنیا میں چاہے انکلوڈنگ اسلامک کنٹری، آپ 4 ملکوں کے نام بتا دیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں، ماں سوائے انہی 1-2 کنٹریز کے جو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب ہے سفارتی محاذ سے آپ کو کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. دنیا آپ کے نیریٹو کو سنتی ضرور ہے، اسے تسلیم نہیں کرتی. آپ ورنہ اگر یہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہوتا تو آج انڈیا جو ہے سلامتی کونسل کا غیر منتخب رکن منتخب ہوتا. تو انڈیا تو اب بھی آپ اس محاذ پر آپ کی کمزوریاں نظر آتی ہیں. آپ کی اب بھی سفارتی محاذ پہ آپ کی وہ ایکٹیویٹیز، وہ ایکشن نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. آپ ایسے ہی دیکھ لیں، ایک ریزولوشن پاس کر دیا بس کافی ہے. کسی اسلامک کنٹری نے کشمیر کے مسئلے پر اس ڈسکشن کو ریپ کرتے ہوئے مظہر صاحب اگر اینالائز کیا جائے ہماری سفارتی کوششوں کا، موجودہ حکومت کے یہ 2 سال اور اس سے پہلے پی ایم این این کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی، کس کی کارکردگی آپ کو ذرا بہتر نظر آ رہی ہے کہ کون بہتر رہا ہے جو ہمارا نیریٹو ہے وہ دنیا تک پہنچانے میں؟ مانا کہ عمران خان صاحب کی تقاریر پر سنا ضرور، عمل نہیں ہوا، لیکن کس کی پرفارمنس بہتر تھی؟ دیکھیے آپ یہ کشمیر ایشو ہے یا انڈیا ایشو ہے، یہ آپ کا ریاستی پالیسی ہے، یہ آپ کی گورنمنٹ پالیسیز نہیں ہوتی. آپ تھوڑے بہت لیڈرز کے اپنے بیانات یا اس کے نیریٹو تبدیل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی پالیسی آپ کی ریاست کی ہوتی ہے. آپ کی چاہے نیوکلیئر پالیسی ہو یا سیکورٹی پالیسی ہو یا کشمیر کی پالیسی ہو، یہ آپ کی ریاستی پالیسی ہے اور اس میں ایک تسلسل آپ کو نظر آتا ہے. بیچ میں کوئی بہت آگے جا کے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ آؤٹ آف دا وے، یا پرویز مشرف کو ہم نے دیکھا کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے جو آگرہ سمٹ تھی، جو آگرہ میں وہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے، 7 نکاتی معاہدہ کرنے جا رہے تھے، وہ بہت آگے کی بات تھی. تو ہمارے یہاں ایک کانسٹنٹ پالیسی، یہ اس معاملے پہ ایک پالیسی آپ کی ریاست بناتی ہے، انڈیویجول پالیسیز نہیں بناتے. تو مور اور لیس بیانات کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن ایک آپ کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حوالے سے آپ کا ایک کانسٹنٹ اسٹینڈ ہے پہلے دن سے، اور وہ اسٹینڈ آج تک برقرار ہے آپ کا اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو اپروچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ڈپلومیٹکلی آپ کو 10%، 20%، 30% تو کامیابی ہو کہ آپ کے ان ممالک میں اضافہ ہو جو آپ کو کشمیر کی کاز کے حوالے سے یا ویزا وی آپ کی پوزیشن جو انڈیا میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس میں آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہوں.
بالکل صحیح. مزید صاحب ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے جی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. طارق فیضاز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاتے جاتے بھارتی جو گورنمنٹ کی پالیسیز رہی ہیں، بھارت ایک مکار ملک ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، ڈرامے بازیاں کرتا رہا ہے. اسی طرح سے بھارتی میڈیا بھی جھوٹا ہے، مکار ہے، ڈرامے باز ہے. آپ کو بھارتی میڈیا کی ایک ڈرامے بازی کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں جو کہ یہ واضح کر دیتی ہے کہ کس طرح سے وہاں پر چیزوں کو ٹویسٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے اور اپنا ہی مذاق دنیا کے آگے اڑوا رہے ہوتے ہیں. آپ اس کو دیکھیے گا. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت.